السلام علیکم، میں ہوں شیخ۔ آج کی بلاک بیٹھک میں تلخ و شیریں باتیں کریں گے۔ تحریر تو میری نہیں ہے، سید مہدی بخاری صاحب نے لکھا ہے۔ خیالات مجھ سے ملتے جلتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ کہتے ہیں جتنے لوگ بھی رائے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں نا، اگر یہی لوگ اپنی سماجی اخلاقی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کر لیں تو پاکستان جنت نظیر بن جائے۔ یہ جتنے محرم کے جلوس میں سینہ کو بھی کرنے کے بعد اہل بیت کی محبت میں روتے ہیں، 1400 سال پہلے ہوئی دہشت گردی پہ احتجاج کرنے ہوئے نکلے ہوتے ہیں، یہ اہل بیت کا درس اپنے اعمال و افکار سے پھیلانے لگ جائیں تو سماج میں کوئی دہشت گرد پیدا نہ ہو۔ جتنے لوگ ہر سال حج پر جاتے ہیں، اگر وہی سدھر جائیں تو جانیے کہ سماج بھی سدھر جائے گا۔ جس قدر امام اور خطیب ہیں، خالی خطیب نہیں، امام کی بھی بات ہو گئی ہے، جس قدر امام اور خطیب ہیں، اگر وہی اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کر دیں تو پاکستان کی ریاست ایک فلاحی ریاست بن جائے۔ جو 2 لاکھ حفاظ اور لاکھوں علماء ہر سال معاشرے کی مین سٹریم میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں مدرسے، ہزارہا مدرسے ہیں، نیکیاں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کریم، تفسیر، احادیث، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ کس لیے پڑھایا جاتا ہے؟ اچھے اعمال کریں گے، اخلاقی معاشرہ ترتیب دیں گے۔ اگر وہی صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو معاشرے کا جو سماجی سرطان ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سب نیک لوگ، ہمارے جیسے گنہگاروں کی تو بات ہی کیا ہے، یہ سب لوگ ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود، نہ ان کا پڑوسی امن میں ہے، نہ سکون میں ہے۔ ان کو پیشاب کا قطرہ نکلنے کی تو فکر رہتی ہے، مگر گلی کو صاف کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ گلیاں، محلوں کی گلیاں دیکھ لیں آپ، گندے گٹر ابل رہے ہیں، کوڑا باہر پھینک رہے ہیں، کسی ہمسائے کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے، روزانہ بالٹیاں بھر بھر کر کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، اور ان کے ضمیر میں کوئی خلش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب نیک ہیں۔ ان میں سے اکثر والدین کے نافرمان بیویوں اور اولاد کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے اور اپنی یتیم بھتیجے بھتیجیوں کو ان کی زمین دبانے والے، ان پر ظلم کرنے والے، یہ سب نیک لوگ ہیں۔ ان کو فلسطین، کشمیر، برما، روانڈا اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کی بڑی فکر ہے، بڑا احتجاج کرتے ہیں، دل میں بڑا درد رکھتے ہیں، مگر اپنے ہی گاؤں میں، شہر میں، محلے میں اپنی یتیم بچی کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اپنے یتیم بانجے بانجیوں بھتیجیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہاں سے کھا رہی ہیں، کیسے گزر کر رہی ہیں، اور الٹا مشترکہ زمین میں سے اس یتیم کا حصہ بھی وہ نہیں دیتے، مگر سال کا عمرہ و حج بھی نہیں چھوڑتے۔ آدھے نیک لوگ پورے برے انسان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یاد رکھیے، آدھے نیک لوگ پورے برے انسان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔
جیسے منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا، اور زیادہ سزا کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ امیر کے مال میں غریب رشتہ داروں، غریب محلے داروں کو حصہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا وہ غریب محلے دار ہے تو اس کا خیال بھائی پہلے کرو، آپ کا غریب رشتہ دار ہے اس کا خیال پہلے کرو، مگر نہیں، جبکہ وہ ان کا حصہ ادا نہیں کرے گا، خود سارا ہی ہڑپ کر جائے گا۔ درجنوں حج کر رکھے ہیں، نفلی سے نفلی حج عمرے کر رکھے ہیں، مگر حشر میں ان کو جوتے مارے جائیں گے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہوں، جوتوں سے تبادلہ کی جائے گی ان کی، کہ تم نے اپنے غریب رشتہ دار محلے دار کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ پڑوس میں غریب بچے کے ہاتھ پیلے کرنے والے پڑے ہوئے تھے، تم نے اس کے ہاتھ پیلے نہیں کیے، پیلے سے مراد اس کی شادی نہیں کروائی، اس کا خیال نہیں کیا۔ اس کا خیال کرنے کی بجائے جناب حج عمرے میں آپ حجرہ اسود کو چوم چوم کر پاگل ہو جاتے ہیں، دھکے دے دے کر چومتے ہیں، معاشرے میں جناب فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمسائے میں، گلی میں جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ بیچارے کئی تو فاقہ کشی پر مجبور ہوتے ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کرتے، قربانی کا دمبا، گائے، بھینس، بکرے حلال کر جاتے ہیں ثواب کمانے کی خاطر۔ آج کل تو ثواب بھی کمانے کا جناب رواج ایسا ہو گیا ہے کہ جناب شعبدی ہو گئی ہے، مگر ان کا گوشت محلے داروں کو نہیں دیتے، اگر دے دیا تو 3 بوٹیاں دے دیں، کوئی سائل آ گیا تو دھتکار دیتے ہیں، 1 بوٹی دے دی، 4 بوٹیاں دے دیں، باقی سارا ہڑپ۔ اور ہمارے ممبروں کی بات دیکھ لیں، ممبر، مسجد کے ممبر محراب، ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جمعہ کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ یہ کہ ہر 7ویں دن مسلمان اپنے اللہ کے گھر میں، مسجد میں جمع ہوں اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں، اور ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تبدو کریں۔ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ جو مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنا، ممبر سے اب سماجیات کے حق میں یا ان کی دلیل سے بات کرنا، ان کے بارے میں آگاہی دینا، رہن سہن، بنیادی جو مینرز ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان کی تبلیغ کرنا، حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا، اور جس کا ذکر عبادت کے ذکر سے بھی کئی گنا زیادہ کلام مجید میں آیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ دنیا کے لیے۔ دونوں لازم الملزوم ہیں، اور جس پر اللہ نے بڑی سخت پکڑ رکھی ہے۔ اور خطبوں میں ہوتا کیا ہے؟ وہی داستان، وہی قصے جو بچپن سے سنتے ہیں، جو ازمر ہو چکے ہیں، کچھ کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، کچھ کو کہاں اڑا رہے ہیں، کچھ کی چمتکار بتا رہے ہیں، کچھ کے کچھ بتا رہے ہیں، داستان وہی جاری ہے۔
اقبال کو سنا رہے ہیں خطبوں میں، قرآن کو نہیں سنا رہے. کوئی اپنے اکابروں کے قصے سنا رہا ہے اور ان قصوں کو حدیث کے ساتھ جوڑ رہا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہے. آگاہی نہیں دینی کہ بھائی آج آپ جو جمعے کے خطبے میں آئے ہو، اپنے ہمسائے کا خیال کیا تھا، محلے کو صاف رکھا ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، آیا کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی اس کی حل کر سکتا ہے تو کرے. کسی بھی مسلک اور بدعت پر کفر کے خطبے یہ ممبر سے جس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہی لگائے جاتے ہیں. بس کسی کلمہ کو گروہ کو جناب دشنام ترازی کر دی، کفر کے فتوے لگا دیے اور جناب بد دعائیں دے دی، اور جمعے کا وقت پورا ہو گیا. نماز پڑھائی 5 منٹ میں، اللہ اللہ خیر سن، جمعہ ختم. یہ جمعے کی افادیت ہے ہمارے یہاں، اور کچھ نہیں. کیسے سدھریں گے ہم جب تک ہمارے خطیب علماء سیدھے نہیں ہوتے، جب تک مسجدوں کو اصل میں معاشرتی طور پر آباد نہیں کیا جاتا، ان کے تالے نہیں کھولے جاتے، تالے توڑے جاتے ہیں، وہاں فلاحی کام ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، تب تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جتنا مرضی واز کر لیں بھائی، جتنی مرضی کتابیں چھپوا لیں، جتنے مرضی تبلیغ کر لیں، پھر جا کے حج عمرہ کر رہے ہیں، کیا بنے گا؟ یہی کسی دکان پہ جاؤ اور جا کے جناب 2 نمبر چیزیں لے آؤ، کم تلوا لاؤ، ملاوٹ شدہ چیزیں لے آؤ. جب تک ہم سیدھے نہیں ہوں گے بھائی کوئی بھی سیدھا نہیں ہوگا، ہمارے سے ہی لوگ اوپر آئیں گے. اور جب لوگ اوپر آتے ہیں، ہم چھوٹے فراڈیے ہیں، وہ بڑے فراڈیے بن جاتے ہیں. حالات دیکھ لیں آج کل کے. اگر یہ نمازیں، روزے، حج، عمرے، ماتمی جلوس، مجالس، میلاد، محافل، تبلیغی اجتماعات، دعوت کانفرنس، لنگر، سبیلیں وغیرہ وغیرہ آپ کو انسان نہیں بنا رہے نا، تو آپ کو برائی سے نہیں روک رہے، یا آپ کے اندر کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہیں کر رہے، تو لکھ لو یہ سب اعمال آپ کے منہ پر دے مارے جائیں گے. جیسے خدا کہتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں نماز راہ راست پر نہیں لا رہی اور برے کام سے نہیں روک رہی، تو وہ نماز تمہارے منہ پر ماری جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.